السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ زندگی اور عمر میں برکت کے اسباب۔ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں برکتیں لا سکتے ہیں، اللہ کی رحمتیں لا سکتے ہیں؟ برکت دراصل اضافے اور خوشحالی کا نام ہے۔ جب بھی آپ کسی تھوڑی چیز میں اضافہ دیکھیں تو وہ برکت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر برکت کسی جگہ ہو تو وہاں برکت کے اثرات واضح اور نمایاں نظر آتے ہیں۔ جس چیز میں برکت ہو تو بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مال و دولت، وقت، علم، اولاد، کارکردگی اور اعضاء، ہر چیز میں برکت کے اثرات رونما ہو جاتے ہیں، اور ایک بندہ مومن اسی جستجو میں رہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت آ جائے، اور جب اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے تو وہ جہاں بھی ہو، اس کے جسم، اولاد، زندگی اور آس پاس کی ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے مختلف دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں جن میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اس چیز میں اللہ کی طرف سے برکت آ جائے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب موسمی پھل لایا جاتا تو آپ کیا دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی ساعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم اجعل مع البرکۃ برکتین۔ کہ اے اللہ مدینہ میں برکت فرما اور ہمارے سا میں برکت فرما، یہ ایک پیمانہ ہے، اور برکت کے ساتھ دوہری برکت فرما۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ تو اسی طرح بندہ مومن اپنے گھر کے لیے بھی برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا کام کیا ہے جس سے اس کو بہت فائدہ اور نفع پہنچتا ہے، وہ ہے گھروں میں اللہ کے ذکر کی پابندی۔ جو اذکار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں ان کی کثرت کی جائے تو اس سے کیا ہے، گھر پہ اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان وہاں داخل نہیں ہو سکتا اس گھر میں، اور جس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا تو ظاہر ہے وہاں پہ بہت سی برکتیں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح استغفار کی پابندی سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہی بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، اور وہ دولت اور نرینہ اولاد کے ذریعے تمہاری امداد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا کر تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تو یہ استغفار کے فائدے ہیں، کثرت سے استغفار کرنے کے، کہ اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیتے ہیں اور اولاد میں بھی برکت دیتے ہیں۔ اسی طرح جو صبح کا وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھ دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت فرما دے۔ تو صبح کے وقت میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد کا وقت، اس میں بڑی برکت اور خیر ہے۔ جو اس وقت میں اس سے فائدہ اٹھائے گا تو وہ اپنی زندگی میں بہت نفع دیکھے گا۔ اگر اس وقت میں اٹھ کے علم سے فائدہ اٹھائے گا تو اس کے علم میں وسعت اور پختگی آئے گی، یا اگر اس وقت میں رزق کی تلاش میں نکلا جائے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈال دیں گے، یا اور اسی طرح کوئی اہم امور ہیں تو وہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دن کے اول وقت میں اس کو سر انجام دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو انہیں اول وقت میں ہی روانہ کرتے تھے۔ پھر اسی طرح برکت کا ایک اور سبب کیا ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا، اور اس کی تاکید بھی ہے۔ اگر اس کے مفہوم پہ غور کیا جائے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس میں کیا مفہوم ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا ہی اس میں اشارہ ہے کہ جب ہم کسی کو یہ دعا دیتے ہیں تو ہم کیا دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہاری زندگی میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرتے تھے۔ اگر کچھ ہی دیر کے بعد ان کی دوبارہ ملاقات ہو جاتی تھی تو وہ سلام کے ذریعے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اس سنت کو کیا کرنا ہے؟ تازہ کرنا ہے کہ ہم بھی کثرت سے سلام کیا کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ جس گھر میں کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا جاتا ہے، رحمت اور برکت کی دعا کی جاتی ہے، تو وہاں پھر کیوں اللہ کی برکتیں نازل نہیں ہوں گی؟ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تجارت میں برکت چاہتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، لیکن اس میں کچھ اور بھی اسباب ہیں جو بہت فائدہ مند ہوتے ہیں کہ تجارت میں اپنا مال بیچتے ہوئے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور چیز کی کوالٹی ویسی ہی دکھانی اور بتانی چاہیے کہ جیسی وہ ہے، کیونکہ اگر اس میں ہیرا پھیری کی جائے تو اس سے مال میں برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر سچ کے مطابق معاملہ کیا جائے تو ایسے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایک اور اہم چیز جس سے برکت کا نزول ہوتا ہے وہ ہے باہمی الفت اور اتحاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہر حال میں اپنے صحابہ کرام کو باہمی اتحاد سے رہنے اور اختلافات سے بچنے کی تلقین کرتے تھے، اور اسی میں ایک یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ مل بیٹھ کر اکٹھے ہو کر کھانا، اس سے بھی کیا ہے؟ برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اور اگر مل بیٹھ کر کھائیں گے تو اس میں جو برکت ہوگی اس کا فائدہ کیسے پہنچے گا؟ کہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہم ہر چیز کھاتے ہیں، ہمارے فریج بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں جیسے ہی پتہ چلے کہ فلاں چیز میں قوت اور طاقت ہے، ہمارا فوراً اس کی طرف رجحان بنتا ہے کہ اس کو بھی ہم ایڈ کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اندر بہت سی کمزوریاں محسوس کرتے ہیں جسمانی طور پہ۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم مل کر نہیں کھاتے۔ مل کر بیٹھ کر کھانے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کے جو جتنے بھی افراد ہیں وہ سب مل کر بیٹھ کر کھائیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں، بلکہ کوشش کریں کہ ان کو اکٹھے ایک ہی برتن میں ڈال کے دیں کھانے کے لیے۔ اس سے دلوں میں بھی پیار اور محبت بڑھے گا، اور جسمانی طور پہ بھی قوت اور طاقت آئے گی۔ تو ایک مسلمان کی زندگی میں جب برکت آ جائے تو اسے اللہ تعالیٰ پختہ عقل عطا فرما دیتے ہیں، اس کو سمجھ بوجھ دے دیتے ہیں، اس کا دل علم اور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ آپ واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ وضو کا پانی کس نے رکھا ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ میں نے رکھا ہے۔ تو اس پر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم فقہہ فی الدین، کہ اے اللہ اسے دین کا فقیہ بنا دے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے فقیہ بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین میں بہت سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ اور زندگی میں برکت کا ایک یہ بھی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہے یا نہیں۔ تو جب کسی کو بہت زیادہ کام کرنے کی توفیق مل جائے اور کامیابی، تو یہ بھی کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو اطاعت گزاری سے کیا ہے؟ زندگی میں برکت آتی ہے۔ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت گزاری میں اپنا وقت گزاریں، سنت کو فالو کریں زیادہ سے زیادہ۔ تو جب ہم اس پہ استقامت دکھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی ان برکتوں کا نزول ہوگا جو ہمیں محسوس ہوں گی اللہ کی مدد کی صورت میں۔ اور زندگی میں برکت کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ گھر میں سکون آ جاتا ہے، جیسے گھر والوں کی طرف سے خیر ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی ہے تو اس کی طرف سے خیر ملنا شروع ہو جاتی ہے، اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صالح اور فرما بردار بنا دیتے ہیں، باسعادت بنا دیتے ہیں، اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں۔ یا اسی طرح مال میں برکت کس طرح سے محسوس ہوتی ہے کہ تھوڑا مال بھی کافی ہو جاتا ہے۔
اس سے ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ یہ برکت کہاں کہاں تک جاتی ہے، ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں ہوتی۔ گھر والوں کو یا اولاد کو بہت سی بیماریوں سے بچا لینا، یہ بھی برکت میں ہی آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بہت زیادہ کماتے، لیکن کمائی بسا اوقات حلال طریقے سے نہیں ہوتی، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ پیسے گئے کہاں۔ گھر میں سے کسی کی بیماری پہ لاکھوں لگ گئے یا اور کوئی مالی نقصان ہو گیا، تو جب مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، جو حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے اور اس مال میں برکت آ جاتی ہے، تو وہ پھر اس صورت میں بھی فائدہ ہوتا ہے اس کا کہ بہت سی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، تو اس لیے اس مال میں پھر کیا ہوتا ہے، برکت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زندگی میں بھی برکت رکھی ہے۔ قرآن کی مختلف آیات سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے بڑا جو رول ماڈل ہمارے سامنے ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور آپ کی زندگی میں بھی جو برکت تھی وہ ثابت شدہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کئی بار اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ پھر اسی طرح ایک جگہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بھی برکت رکھی ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمین میں اور اس کے اوپر پہاڑ بنائے، زمین میں برکت ڈالی۔ ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور ہم کئی بار اس کے لیے کوشش کرتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن وہ کوشش بسا اوقات کامیاب نہیں ہوتی ہماری۔ تو ہم کیسے اس کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سورہ انعام آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ بے شک یہ جو قرآن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے، بس اس کی پیروی کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو یہ ہے اصل کامیابی جس کے ذریعے اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ پہلا کام یہ کہ قرآن کی پیروی کرنی ہے۔ قرآن میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ خالی علم زندگی میں برکتیں نہیں لے کر آتا جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو، تو علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ علم چاہے سمندر جتنا بھی ہو، جب تک اس کے ساتھ عمل نہیں ہے اس کا وزن نہیں ہے۔ بندہ اللہ کے ہاں مقرب نہیں بن سکتا جب تک وہ عمل نہیں کرتا۔ تو اس لیے قرآن کو سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، یہ برکت کو لانے کا سبب ہے۔ دوسرا، اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ کا ایسا ڈر کہ اس کی وجہ سے گناہوں کو ترک کر دیا جائے، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، اور دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اور تقوی جو ہے وہ تب بھی ہوتا ہے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو مجھے ہر وقت ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے ایک بندہ مومن اپنے پھر خیالات کی بھی حفاظت کرتا ہے، دل میں آنے والے خیالات اور ذہن میں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت باریک بین ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ تو اس لیے ایک بندہ مومن قرآن کو پڑھ کے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کا، اللہ سے ہر حال میں ڈرتا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پھر زندگی میں اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی اور برکتوں کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ عقیل بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک لڑکی سے شادی کی تو لوگوں نے انہیں دعا دی، تو انہوں نے ان سے کیا فرمایا کہ اس طرح کہو بارک اللہ لکم و بارک علیکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شادی میں برکت عطا فرمائے اور تم پر برکت نازل ہو۔ تو شادی کے موقع پر ایسی دعا دینی چاہیے۔ پھر ایک اور اہم چیز جس سے عمر میں برکت ہوتی ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ اس پہ تھوڑی ہم تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ کہ صلہ رحمی سے کس طرح سے برکت ہوتی ہے۔ کہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس میں رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی زندگی لمبی کر دی جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ رشتے ناتوں کو آپس میں جوڑے رکھنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ کہ والدین اور دیگر جتنے بھی رشتے دار ہیں ان سے
احسان کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، نیکی کا معاملہ کرنا اور حسب توفیق اور استطاعت ان کے حقوق کو فرض سمجھ کر ادا کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی اذیت یا پریشانی مل رہی ہے تو اس کو بھی آسان طریقے سے اور خیر خواہی کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس انسان کا بھی یہ معاملہ ہوگا تو پھر کیا بشارت دی جا رہی ہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ تو اس کے بعد ہم سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں اور ہماری جو مسلم امہ ہے اس میں برکت کے نزول کی کوشش کریں، ایسے اسباب اور ذرائع پیدا کریں کہ یہ ہمیں محسوس ہو۔ آج ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی قلت نظر آتی ہے، رزق کے حوالے سے بھی اور بھی باہمی الفت اور محبت کے لحاظ سے ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی برکت نظر نہیں آتی۔ تو اس کے پیچھے اسباب یہی ہیں کہ ہماری زندگیاں قرآن اور اللہ کے تقوی سے خالی ہیں، جبکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک قوم کے بارے میں کہ اگر وہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، انکار کیا تو ہم نے انہیں ان کی کارستانیوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو اس لیے اگر کوئی اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، اعراض برتتا ہے، تو اس کی زندگی میں برکت کا نزول ختم ہو جاتا ہے، خیر اور بھلائی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا واقعہ بھی جب بتایا تو ان کی عطا کردہ نعمتوں اور برکتوں کو جڑ سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ قوم سبا کے لیے ان کے علاقے میں نشانی ہے 2 باغات دائیں اور بائیں کہ تم اپنے پروردگار کا عطا کردہ رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ تمہاری رہائش کے لیے پاکیزہ شہر ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو انہوں نے اعراض کیا، پھر ہم نے ان پر بہت بڑا سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کو ایسے 2 باغوں سے بدل دیا جو بد مزہ پھلوں، جھکاؤ اور معمولی سی بیریوں پر مشتمل تھے۔ آج کل ہمارے ملک میں بھی بہت سیلاب آ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی جائے اور ان کو اس طرح سے استعمال نہ کیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ کا تقوی نہ اختیار کیا جائے، قرآن اور سنت سے منہ موڑا جائے، تو سیلاب کی شکل میں بھی کیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور سبب جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی تو ہمیں بھی یہ معمول بنانا چاہیے کہ ہم کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ خاص طور پہ جمعے کے دن کا جو درود ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، تو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ برکت کے نزول کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ تمام ہماری زندگی میں بھی آ جائیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا بہت کثرت سے ذکر کرنے والا اور شکر کرنے والا، اپنی طرف رجوع کرنے والا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا بنائیں، ہماری زندگیوں میں اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائیں اور اپنے فضل سے رزق کے دروازے کھول دیں اور ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے، مال، اسباب، اولاد، ہر چیز میں اللہ کی برکت کا نزول ہو اور پھر اس کے بعد خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔